معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ بسنت بخار۔ معراج پتھر ایک عرصے کے بعد میرے ہاں آیا۔ جی ہاں، وہی معراج جو پتھروں کا مزاج اور ان کا رتبہ جانتا ہے، ان کا شناسہ ہے، اور ادھر سے پتھر یعنی قیمتی پتھر خریدتا ہے اور ادھر ان میں سے چند فروخت کرتا ہے اور کئی مہینے کے راشن کا بندوبست کر کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ نہ صرف پتھر شناس ہے بلکہ تھوڑا سیاست کا بھی بادشاہ ہے۔ بس یہی معراج پتھر ایک عرصے کے بعد میرے ہاں آیا تو اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ میں نے شدید حیرت زدہ ہو کر کہا، معراج، یا لاہور میں اتنی سردی تو نہیں کہ تم دستانے چڑھاتے پھرتے ہو؟ دستانے؟ اس نے بھی شدید حیرت کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلا کر کہنے لگا، یہ دستانے تو نہیں ہیں میرے بادشاہ، تو اور کیا ہے؟ مجھے تو دستانے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی نے شاید انہی دستانوں کے بارے میں کہا تھا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ شعر و شاعری کا مجھے نہیں پتا پاجی، لیکن یہ دستانے نہیں ہیں بلکہ پلاسٹر کی پٹیاں ہیں جو میں نے اپنی زخمی انگلیوں پر لپیٹ رکھی ہیں۔ واہ، میں نے سر ہلا کر کہا، انگلیاں فگار اپنی؟ کیا اپنی؟ اس نے ذرا پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ بادشاہو، یہ انگلیاں فگار وغیرہ نہیں ہیں، زخمی ہیں۔ بسنت پر گڈیاں اور پتنگیں اڑا اڑا کر انہیں زخمی کیا ہے۔ اور بادشاہو، جس طرح ادھر گلبرگ میں موبائل فون کی ٹور ہوتی ہے نا، اسی طرح اندرون شہر میں جس شخص کی انگلیوں پر پلاسٹر لپٹا ہوا ہو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جی دار ہے، اتنی پتنگیں اڑاتا ہے کہ انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں۔ جناب عالی، یہ اندرون شہر کا سٹیٹس سمبل ہے۔ تو اس بار بھی بسنت کو تم نے خوب انجوائے کیا۔ بس دال دلیا ہو گیا، پر اب وہ سودا نہیں آتا۔ بسنت تو پرانے زمانوں میں ہوتی تھی، شرفا کا کھیل تھا۔ اب تو یہ کمرشل بسنت ہو گئی ہے، اس میں کوئی اخلاق ہی نہیں رہا، کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ کمرشل بسنت؟ معراج، اب تو پرانے زمانوں کی نسبت زیادہ دھوم دھڑکا ہوتا ہے، بلکہ اسے ثقافت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہاں، دھوم دھڑکا تو اب زیادہ ہے، جس طرح آلودگی زیادہ ہے، جرم زیادہ ہے۔ پہلے زمانوں میں ہم سارا سال بسنت کا انتظار کرتے تھے، ڈور کے لیے دھاگے خریدتے تھے، راتوں کو جا کر ڈور لگواتے تھے، گڈیاں اور پتنگیں آرڈر پر بنواتے تھے، ڈور کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق۔ اور بسنت کے دن عجیب رنگ برنگا ماحول ہوتا تھا، ایک ٹھہراؤ سا ہوتا تھا اور آسمان نیلا ہوتا تھا اور اس پر پتنگیں اور گڈیاں پریوں کی طرح تیرتی تھیں۔ پیچ لڑاتے تھے تو ان میں بھی شائستگی ہوتی تھی۔ بڑی پتنگ وہی اڑاتا تھا جو اڑا سکتا تھا۔ خواتین صحن میں بیٹھ کر پیچ دیکھتی تھیں اور پکوان پکا کر اوپر بھیجتی تھیں۔ لیکن معراج، اب بھی تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ نانا، اس نے اپنی پلستر شدہ انگلی اٹھا کر کہا، اب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب تو یہ کاروبار ہے، سیاست ہے۔ حویلیوں اور ہوٹلوں کی چھتوں پر فیشن پریڈ ہوتی ہے، کاروباری رابطے کے لیے معروف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور معروف لوگوں کے لیے ایسی خواتین کو بلایا جاتا ہے جو کاروباری ہوتی ہیں۔ وہ دن گئے جب لوگ چھتوں پر لسی اور شربت پیتے تھے، اب کچھ اور پیتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں اور کلاشن کوفے چلاتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ چھتوں پر بے دریغ فائرنگ کرنے والے قومی مجرم ہیں۔ ایک تو وہ اسلحہ ضائع کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ بس انہی کی وجہ سے ہماری بسنت بدنام ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ غریب غربا کا تہوار تھا، عام لوگوں کی تفریح کا سامان تھا، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ یہ پارٹیوں والے سینکڑوں کی تعداد میں پنے خرید لیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں لے لیتے ہیں۔ نہیں، ایک شخص اتنی خریداری کر لیتا صرف اپنے لیے۔ ہاں جی، اب ان نامہ نیم لوگوں کا رواج ہے کہ جو مہمان آتا ہے اسے ڈور کا ایک پنا اور 10 پتنگیں دیتے ہیں کہ لو، اڑاؤ اور موج کرو۔
ان مہمانوں کو پتنگ یا گڈی تو اڑانی نہیں آتی، کیونکہ یہ کوئی آسان کام ہے، اور یہ لوگ خام خواہ بسنت میں بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو ہم کروڑوں روپے ڈور اور پتنگوں پر اڑاتے ہیں تو یہ جائز ہے؟ اس پر تو پابندی لگ گئی ہے۔ پابندی تو ہم جیسوں پر لگی ہے، اوپر والوں پر تو نہیں لگی۔ ان کے محلوں میں جا کر کس نے چیک کرنا ہے کہ یہاں صرف چائے پلائی جا رہی ہے یا 20 کھانے پکے ہوئے ہیں؟ بہرحال پسند پر جو لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی وہی لوگ ہیں جن کے پاس اسمگلنگ اور بے ایمانی کی کمائی ہے۔ ہم لوگ تو سارا سال پیسہ جمع کر کے شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ جو رات کو پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، فلڈ لائٹ لگا کر، تو یہ عام لوگوں نے تو شروع نہیں کیا۔ ہم تو 4 بلبوں اور 2 پنکھوں کا بل مشکل سے ادا کرتے ہیں، بھلا فلڈ لائٹ کا خرچہ ہم دے سکتے ہیں؟ اس پر تو میں بھی کہتا ہوں کہ پابندی لگنی چاہیے، بجلی بند کر دیں۔ پابندی کیسے لگے؟ سارے شہر کی بجلی تو بند نہیں کی جا سکتی۔ ہسپتال بھی ہیں، اخباروں کے دفتر، پریس اور بے شمار ایسے ادارے جو بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے فلڈ لائٹ لگائی ہو، وہ کوئی خفیہ طریقے سے چھپ کر تو نہیں لگاتا۔ کل جہاں کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کوٹھے پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو واپڈا والے جائیں اور اس گھر کی بجلی کاٹ دیں۔ آسان ترکیب ہے، اور اگر وہ گھر والے ذرا پوزیشن والے ہوں تو واپڈا والوں کی نوکری کٹ جائے گی۔ میں بھی اسی بات کا رونا رو رہا ہوں کہ بسنت پر فضول خرچیاں کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے برابر میں ایک پرانا مکان تھا، مدت سے بند تھا، پھر ایک دم آباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کسی کاروباری نے خرید لیا ہے۔ ہم حیران کہ اتنا پرانا مکان یہ کاروباری کیا کرے گا۔ بہرحال رنگ روگن شروع ہو گیا، مرمتیں ہونے لگیں، چھت پر صفائی کروا کے وہاں دیے رکھنے کے لیے محرابیں بنائی گئی، اور بسنت رات کو وہاں دھما چوکڑی مچائی گئی۔ یہ غالباً دھما چوکڑی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، دھما چوکڑی نہیں، نہ یہ والی جو مچی، یہ دھما چوکڑی تھی۔ میوزک اتنا بلند ہوتا ہے کہ پورے محلے میں دھم دھم ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جو مہمان آتے ہیں وہ ناچنے لگتے ہیں تو ہماری چھتیں بھی دھم دھم ہونے لگتی ہیں۔ یوں وہاں دھما چوکڑی مچ گئی، دیگیں کھڑکنے لگیں، اور جناب عالی 2 کلاشن کوفوں کا بھی خصوصی بندوبست تھا، اور یہ بیگمات کی خدمات میں پیش کی جاتی ہیں کہ بیگم صاحبہ شوق فرمائیے، اور بیگم صاحبہ چیخ بھی رہی ہیں اور کپ کپاتے ہاتھوں سے فائر بھی کر رہی ہیں۔ درجنوں فلڈ لائٹس آن ہیں، اور پورے محلے کے بلب بجلی کی کمی کی وجہ سے ٹمٹما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑے کاروباری ہیں، اور انہوں نے یہ مکان صرف اپنے افسروں اور معاشرے کے معززین کی تفریح کے لیے خریدا ہے۔ جناب پوری رات وہاں ہڑبونگ مچی رہی، اور محلے میں کوئی بھی سو نہ سکا۔ اور یہ نہیں کہ بسنت کے بعد مکان ویران ہو گیا، نہ جی، ہر دوسرے روز یہی تماشا ہوتا ہے۔ کبھی غیر ملکی مہمان آ جاتے ہیں نکریں پہن کر، اور کبھی سرکاری افسر۔ تو آپ بتائیں کروڑوں روپے کون خرچ کرتا ہے؟ بسنت کو کون بدنام کرتا ہے؟ ہم اگر گڈی اڑاتے ہیں تو آس پاس کے گھروں کا خیال کرتے ہیں، محلے داری کا خیال رکھتے ہیں، تانک جھانک نہیں کرتے کہ وہاں ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ لیکن یہ جو 9 دولتے ہیں، 9 دولتے، ہاں جیسے 9 دولتیے ہوتے ہیں، ایسے یہ 9 دولتے ہوتے ہیں جنہیں بسنت کے طور طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پیسے کے زور پر کوٹھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر جاتیاں مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم لاہور کے کلچر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لو کلچر کا مشاہدہ اپنے گھروں میں جا کر کرو، ہمارے گھروں میں کیوں جاتیاں مارتے ہو؟ معراج پتھر اتنے دنوں بعد آئے ہو، کوئی اور بات کرو۔ بس میرا دل دکھا ہوا تھا، ہواڑ نکالنے آیا تھا تمہارے پاس۔ حال یہ ہے کہ پتنگ صرف وہ اڑاتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہو، ورنہ چالان کر دیا جائے۔ کس قسم کا لائسنس؟ جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، بندے کو امتحان دینا پڑتا ہے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، تب وہ کار چلا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی کائٹ فلائنگ لائسنس ہو۔ پہلے کوئی استاد پتنگ باز آپ کا امتحان لے کہ آپ کو گڈی یا پتنگ اڑانی آتی بھی ہے یا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کپ کو ڈھیل کس طرح دی جاتی ہے؟ پتنگ
کٹ جائے تو ڈور لپیٹی کس طرح جاتی ہے۔ پیچے کے دوران تنکا کب مارنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے، اور ہوا کدھر کی ہے، اور اس ہوا میں گڈا اڑے گا یا شرلہ پتنگ۔ اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو آپ کو کائٹ فلائنگ کا لائسنس دیا جائے۔ یہاں لوگ کلاشنکوفوں کا لائسنس نہیں لیتے، تم پتنگوں کے لائسنس کی بات کرتے ہو۔ تو پھر جناب علی، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ سلام علیکم۔ معراج پتر اٹھا اور چلا گیا، اپنی بولی بول کر چلا گیا، اور مجھے منیر نیازی کی وہ بولی یاد آئی کہ ایک دن رہیں بسنت میں۔ سب ہیڈنگ: استاد امام دین گجراتی۔ یہ سڑک سیدھی جلال پور جٹا کو جاتی ہے۔ یہ شعر مشہور عالم ہے اور مشہور زمانہ شاعر جناب ناز سخن بانی ادب ملک الشہرا حضرت استاد امام دین گجراتی کا ہے۔ استاد سے پوچھا گیا کہ جناب اس شعر میں پہلا مصرع بہت چھوٹا ہے اور دوسرا بہت طویل، تو اس میں توازن نہیں۔ استاد نے فرمایا کہ اے مرد ناداں، شاعری سے عاری شخص، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سڑک، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق سڑک کو لمبا کر سکتے ہیں۔ جہاں شعر میں توازن آ جائے اتنی سڑک رکھ لیں، باقی چھوڑ دیں۔ ایک اور شعر جو بچپن سے ہی سننے میں آ رہا ہے اور استاد سے منسوب ہے، کچھ یوں ہے: جنت کی سب سیٹیں پر ہو گئی ہیں، تو چھیتی سے دوزخ میں وڑ مامدینہ۔ جو لوگ استاد امام دین کو نہیں جانتے وہ گویا اقلیم سخن کے شہنشاہ کو نہیں جانتے، بلکہ شعر کو نہیں جانتے۔ استاد شہر گجرات میں چنگی محرر کے عہدے پر فائز تھے۔ طبیعت اکثر موزوں رہتی تھی اور وجدان کے عالم نہ زبان کا ہوش رہتا تھا اور نہ اوزان کا، اور نہ ہی اپنے پاندان کا۔ چنانچہ جو شعر کہتے تھے ان کی زبان انوکھی اور وزن بے ساختہ ہوتا تھا۔ جب علامہ اقبال نے اپنے شعری مجموعے کا نام بانگ درا یعنی گھنٹی کی آواز رکھا تو استاد امام دین نے اپنے مجموعے کا نام بانگ دوہل رکھا یعنی ڈھول کی آواز۔ ان کا کہنا تھا کہ اب دیکھتا ہوں علامہ اقبال کی گھنٹی کی آواز کون سن پاتا ہے، جب ہر طرف ڈماڈم ڈماڈم میرا ڈھول بج رہا ہوگا، اور خلق خدا گواہ ہے کہ استاد کا ڈھول آج بھی بج رہا ہے۔ لیکن وہ علامہ اقبال کے مداح تھے اور ان کی شان میں جو شعر انہوں نے لکھے ہیں وہ سعدی اور حافظ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں: 1936 کو میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، بس دیکھنے میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ ہے رستم و زوال، کس شخص نے امام اعظم اور کہ حنبل کا مسئلہ چھیڑا ہوا تھا۔ لیکن آپ جو اب بھی دے رہے تھے اور حقہ پیتے تھے نال نال۔ جن حضرات کو علامہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ حقہ پیتے تھے نال نال میں کیا کیا رمز پوشیدہ ہے۔ خواتین و حضرات، اس بندہ پر تقصیر کو اکثر اوقات ادبی محفلوں میں کسی شاعر یا ادیب کے فن پر ایک عدد پر فخر اور لازوال مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور یہ بندہ پر تقصیر اکثر وعدہ کر کے عین وقت پر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ فن تنقید اور فن توصیف دونوں میں کورا ہے۔ لیکن آج اپنی من مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، بغیر کسی دباؤ کے آفتاب شاعری حضرت امام دین گجراتی کے فن اور شخصیت پر اپنے خیالات قلم بند کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ آج تک حضرت استاد کی جانب کسی نے توجہ نہیں کی اور ان کی شاعری کے بارے میں کسی نے سنجیدگی سے کوئی مقالہ تحریر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میں بقائم ہوش و حواس اعلان کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جہاں عمر، رلکے، فردوسی، غالب اور میر سے متاثر ہوں، اسی طرح سے استاد امام دین کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں، بلکہ استادوں کا استاد مانتا ہوں۔ استاد کے مجموعہ شعر بانگ دوہل کے آغاز میں ان کے ایک دوست ملک عبد الرحمن خادم پلیڈر نے ایک مبسوط اور پرفخر دیباچہ تحریر فرمایا
وہ لکھتے ہیں دنیا میں ہزاروں نامور پیدا ہوئے، لاکھوں باعزت اور ذی شان ہستیاں عالم غیر محسوس سے منسا شہوت پر آئیں۔ سدھا شاعر، ادیب اور لبیب محیزہ قدرت کی ورق گردانی کے جوہر قلم دکھا گئے۔ غالب، دمودر، انیس، میر سب نے اپنے والہانہ نقوش سے عالم پر ایک کیفیت طاری کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت استاد والد شان جناب نازِ سخن بانی ادب استاد الشہرا امام الشہرا طوطی سخن حضرت استاد امام دین صاحب MA BA LLD PhD اعزازی جیسا شاعر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اسی دیباچے میں مذکور ہے کہ یوم 1 اپریل کو حلقہ ادب گجرات کی طرف سے ان پر چند اور ڈگریاں نچھاور کر دی گئیں اور انہیں افسر شعر و شاعری یعنی ASS LL اور استاد شعراء عالم یعنی USA لام دال کے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ استاد آخری عمر تک بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ ASS USA لکھتے رہے۔ استاد نے اپنی زندگی میں ہی وہ شہرت اور عزت حاصل کر لی جو کسی دوسرے شاعر کے نصیب میں نہ آئی۔ کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہی مشاعرہ گاہ میں قدم رکھتے، ہال کہکہوں سے گونج اٹھتا، لوگ خوشی سے اچھلنے لگتے اور چھت شگاف نعروں کی گونج میں سٹیج پر تشریف لاتے۔ کہکہوں کے شور میں استاد اپنا کلام موجز نظام پڑھنا شروع کرتے اور پہلے مصرعے کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی داد حاضرین بجانے، ہنس ہنس کر لوٹنے، اچھلنے کودنے اور ایک دوسرے پر بے طرح گرنے سے دیتے۔ کچھ حاضرین فرش پر گر کر تڑپنے لگتے، کچھ بے ہوش ہو جاتے۔ ہر مصرعے کے اختتام پر یہی نظارہ ہوتا تھا، مگر استاد نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا تو قلم توڑ دیا۔ چنانچہ ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ قلم خریدنے میں صرف ہوتا۔ یہ مناسب ہوگا کہ استاد کی عظمت کا ایک لشکارہ دکھانے کے لیے ان کے چند چنیدہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ آپ بھی میری طرح ان کی شاعری عظمت کے قائل ہو جائیں۔ ہٹلر کے بارے میں ان کی نظم یا غزل یا وہ جو کچھ بھی ہے، ہٹلر کی نفسیات پر ایک ایسا طنز ہے کہ اگر ہٹلر سن لیتا تو یقیناً استاد کو بھی یہودی قرار دے کر پولینڈ کے کسی یہودی مکاؤ کیمپ میں روانہ کر دیتا۔ استاد کہتے ہیں ہٹلر کا والد یا ماں سپ رہا ہے، خلف جن کا نا خلف ہے، افسوس خلق خدا گپ رہا ہے، نہ کوئی روکتا نہ اسے نپ رہا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ استاد نے گجرات میں بیٹھ کر یہ جان لیا کہ ہٹلر کا والد یا ماں سپ رہا ہے یعنی سانپ رہا ہے، اور اسی لیے ان کا ناخلف بیٹا یوں ٹپ رہا ہے۔ پاکستان کے قیام سے پیشتر دفاعی ضرورتوں کے پیش نظر گجرات میں ایک ہوائی اڈے کی تعمیر شروع کی گئی۔ عام قسم کے شعراء کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایک ہوائی اڈے کی تعمیر اپنے اندر کیسے کیسے شعری ممکنات لیے ہوئے ہے۔ یہ صرف استاد امام دین تھے جن کی عقاب نظروں نے بھانپ لیا کہ یہاں ایک عظیم شاعری کا کنارہ ہے، اور استاد فوراً اس کنارے پر بیٹھ کر شعر لکھنے میں یا بنانے میں مشغول ہو گئے۔ گجرات میں ہوائی اڈے میں وہ کہتے ہیں نہایت شان و شوکت سے بن رہا ہے ضلع گجرات میں ہوائی اڈا، جس کی تعمیر و عمارت نے کسی بھٹے پرا اینٹ نہیں چھڈا۔ لوہا، لکڑی، چونا، سیمنٹ دھڑا دھڑ لے جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹرک، لاری اور کے ریڑی گڈھا۔ سطح زمین ارد گرد سب کی سب ہموار ہو چکی ہے، اب بالکل کہیں نظر نہیں آتا ٹویا ٹبا اور کھائی کھڈا۔ ارد گرد کی آبادیاں اکثر بیزاری محسوس کریں گی جب کبھی شروع کر دیا ہوائی جہازوں نے کھیلنا کوڈی کبڈا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ استاد کیسی ہنر مندی سے اور کے استعمال سے شعر میں خوبصورتی اور توازن پیدا کرتے ہیں، اور جہازوں کے کوڈی کبڈا کھیلنے کی تفصیل تو لاجواب ہے۔ ان کی یہ ایک نظم
باعنوان استاد امام دین دنیا کے ہر لباس میں شاید اپنی نوعیت کی دنیا میں واحد نظم ہے۔ شاید کیا، یقیناً ایسی سریلی اور ردم والی شاعری دنیا کے کسی خطے میں کسی نے نہیں کی، اور صرف اس لیے نہیں کہ گجرات کے علاوہ وہ کون سا ایسا شہر ہے جو استاد ایسا ناباغہ روزگار پیدا کرے اور پھر اس کے گلے میں جو موتیوں کے ہار ڈال دے اور اسے لام لام کا خطاب بھی عطا کرے۔ اس نظم میں ایک ایسی ردم ہے کہ مائیکل جیکسن اگر اسے ناچ کے ساتھ گائے تو تھرلر سے بڑا ماسٹر پیس تخلیق کر سکتا ہے۔ آپ یقیناً اس عظیم الشان شعری شاہکار کے چند اشعار جاننے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ ملاحظہ کیجیے، استاد امام دین دنیا کے ہر لباس میں۔ عالم نہیں رہا کہ میں فاضل نہیں رہا، دانا نہیں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا، مجنوں نہیں رہا کہ میں لیلا نہیں رہا، ناکا نہیں رہا کہ میں محمل نہیں رہا، جرنل نہیں رہا کہ میں کرنل نہیں رہا، تمغہ نہیں رہا کہ میں ماڈل نہیں رہا، کیوڑا نہیں رہا کہ میں سندل نہیں رہا، روغن نہیں رہا کہ میں جائفل نہیں رہا، واٹر نہیں رہا کہ میں بوتل نہیں رہا، وسکی نہیں رہا کہ میں لیول نہیں رہا، اطلس نہیں رہا کہ میں مخمل نہیں رہا، برقع نہیں رہا کہ میں کمبل نہیں رہا، انجن نہیں رہا کہ میں آئل نہیں رہا، پرزے نہیں رہا کہ میں ہینڈل نہیں رہا۔ ایک مختصر سے کالم میں استاد کی عظمت کو سمونا کوزے میں 15-20 دریا بند کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا ہر شعر نہ صرف حیران کرتا ہے بلکہ پریشان کرتا ہے۔ بانگے دہل میں درج ان کے اشعار پڑھیے تو لگتا ہے کہ آپ کے کانوں میں ڈھول بج رہا ہے اور زبان کے بخیے ادھڑ رہے ہیں اور اوزان خطا ہو رہے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، کیا یہ امر استاد کی عظمت کی نشانی نہیں ہے کہ ان دنوں بیشتر مزاحیہ شاعر استاد کے رنگ میں شعر کہہ رہے ہیں؟ لیکن خواتین و حضرات، کیا یہ امر استاد کی عظمت کی نشانی نہیں ہے کہ ان دنوں بیشتر مزاحیہ شاعر استاد کے رنگ میں شعر کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا سے داد سمیٹ رہے ہیں، ریال اور درہم سمیٹ رہے ہیں، اور جو شخص اس نئے انداز شعر کا بانی تھا اس نے کچھ بھی نہ سمیٹا، اگر سمیٹا تو طنز آلود داد، بے ہنگم کہکہوں اور بے عزتی کو سمیٹا۔ لیکن کہیں اوپر جہاں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں استاد کے لیے اور ان کی شاعری کے لیے عزت لکھ دی گئی۔ زمانے نے استاد کو ایک جوکر اور ایک مسخرے کے طور پر پیش کیا اور اپنا دل بہلایا، اور ہوا یہ کہ استاد نے صرف ایک شعر کہہ کر اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت حاصل کر لی۔ اور میں یہ بات مکمل سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک شعر بڑے بڑے شاعروں کے دیوانوں پر بھاری ہے۔ میں آخر میں وہ شعر لکھتا ہوں جو کہ ان کی نعت نور نبی سے لیا گیا ہے، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نعت میں اس پائے کا کوئی دوسرا شعر پیش کیجیے۔ استاد امام دین گجراتی عشق نبی میں ڈوبتے ہیں تو یہ شعر لاتے ہیں: پیغمبر کا جہاں پر آستاں ہے، زمیں کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔